الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہمیں ذکر و اذکار درود پاک گن کر پڑھنا چاہیے یا بغیر گنے پڑھنا چاہیے؟ اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے، وہ بڑی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ تمہیں گن کر روزی نہیں دیتا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر گنے رزق دیتا ہے، تو کیوں تم گن گن کر وظیفہ پڑھتے ہو؟ کیوں گن گن کر درود پاک پڑھتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب دیتا ہے تو تم بھی بے حساب پڑھو۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور یہ جملہ جب کوئی شخص سنتا ہے نا تو وہ 99% غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے، جب اللہ تعالیٰ بے حساب دے رہا ہے تو میں بھی بے حساب ہی پڑھوں۔ تو بات یہ ہے کہ اس بندے سے پوچھیں کہ جو یہ بندہ بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گن کر تھوڑی دیتا ہے، کہ تو جو تم گن کر پڑھتے ہو، تم جب اللہ گن کر نہیں دیتا تو تم بھی گنے بغیر پڑھو۔ تو اس بندے سے پوچھیں جا کر کہ یہ بتاؤ یہ قول کس کا ہے؟ کیا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ کیا کسی کتب حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کیا کسی صحابی کا قول ہے، یا کسی تابعی کا قول ہے، یا کسی امام کا قول ہے، یا کسی محدث، کسی مفسر، یا کسی بڑے علامہ علی مدین نے یہ فرمایا ہے، یا کسی مفتی صاحب نے فرمایا ہے؟ اس سے پوچھے تو صحیح بھائی کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور گن کر پڑھنے سے منع کیا گیا؟ کسی ایک کتاب کا حوالہ دے دے، کسی ایک بزرگ کا قول بتا دے، ہمیں بتائیں تو صحیح بھائی کس نے یہ کہا ہے۔ اکثر جو ہے وہ یہ جملہ بول کرنا لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اور لوگ بیچارے بھی جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بات وہ سنتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گن کر نہیں دیتا تو ہم کیوں گن کر پڑھیں۔ وہ بیچارے گن کر پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسا چھوڑتے ہیں کہ پھر ان کو جو ہے نا وہ کثیر تعداد میں، ہزاروں کے تعداد میں درود پاک پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جو عاشقان رسول گن کر درود پاک پڑھتے ہیں، تسبیح پر شمار کر کے درود پاک پڑھتے ہیں، ان کا دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں گن کر درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں لاقادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو اے عاشقان رسول، یاد رکھیے گا یہ شیطان کا سب سے سخت وسوسہ ہے۔ دیکھیے اسے ہماری روحانیت کا پتہ ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ شخص اتنا نیک نہیں ہے کہ سارا دن ذکر اللہ کرتا رہے گا یا سارا دن درود پاک پڑھتا رہے گا۔ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ بغیر گنے درود پاک پڑھے گا تو پھر تھوڑی دیر درود پاک پڑھے گا، پھر کسی کام میں مصروف ہو جائے گا، کسی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جائے گا، تو اس کا وظیفہ کم پڑا جائے گا۔ اور اسے معلوم ہے کہ اگر اس نے گن کر پڑھنا شروع کر دیا تو تب تو یہ ایک تعداد مقرر کر لے گا، اور تب تک سوئے گا نہیں جب تک اپنا دن بھر کا وظیفہ پورا نہیں کر لے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ گن کر پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہے۔ یاد رکھیے گا کہ گن کر پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ یحیٰ العلوم جلد اول صفحہ نمبر 900 پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وظائف گن کر پڑھتے دیکھا، یعنی کہ گن کر پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اور کئی احادیث طیبہ ہیں کہ جس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات کو مقرر کر کے، شمار کر کے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میں دلائل کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جیسا کہ ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے آزاد ہے، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص 200 مرتبہ یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، 200 مرتبہ یہ کلمات کہے تو اس کے مقام کو نہ پہلے والا پا سکتا ہے نہ بعد والا پا سکتا ہے۔ جو بندہ 200 مرتبہ یہ کلمات کہے تو اس کے مقام کو نہ پہلے والا پا سکتا ہے نہ بعد والا پا سکتا ہے، مگر وہ کہ جو اس کے برابر عمل کرے۔ اے عاشقان رسول، یہ بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے۔ یہ سمجھے کہ نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے والا وظیفہ ہے۔ 200 مرتبہ آپ نیت کیجئے کہ اس وظیفے کو کرنے کو اپنا معمول بنائیں گے، اس وظیفے کے پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو۔ سبحان اللہ۔ کئی احادیث طیبہ ہے کہ جس میں حضور نبی پاک علیہ السلام نے گن کر پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، ایک تعداد مقرر فرمائی ہے کہ اس تعداد میں پڑھو گے تو ہی تمہیں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور دیکھیں کہ جتنی بھی احادیث مبارکہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے علماء کرام سے رابطہ کر لیں، کسی بھی حدیث مبارکہ میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے شمار کر کے پڑھنے سے منع فرمایا ہو، یا یہ فرمایا ہو کہ بھائی گن گن کر نہ پڑھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ تمہیں بے حساب دیتا ہے تم کیوں گن کر پڑھتے ہو، بلکہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے کئی احادیث طیبہ میں تسبیحات کی تعداد مقرر فرمائی ہے۔ حضور جانتے تھے کہ بعد میں یہ معاملات ہوں گے، بعد میں ایسے جملہ آئیں گے جو میری امت کو مس گائیڈ کریں گے، لیکن میں نے کئی ایسے واقعات ہیں، بندہ سنتا ہے تو بندہ حیران ہوتا ہے۔ دیکھیں روایت میں آتا ہے کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو زمین اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور لوگ کیسے جو ہے وہ بات اپنی طرف سے بنا دیتے ہیں، جھوٹ باندھ دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہے وہ علم بھی نہیں ہوتا اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گن کر پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ چلایا ہے کہ وہ گن کر ذکر و اذکار کرتے ہیں، گن کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک داغے کی تسبیح بنائی ہوئی تھی جس پر آپ گن کر ذکر و اذکار کرتے تھے، اور گن کر پڑھنا ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ چلایا ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نا آپ کے سر کے بال سفید تھے، داڑھی کے بال سفید تھے، عمر کا آخری حصہ تھا، تو بیٹھے نا تسبیح کر رہے تھے، تسبیح پر کچھ پڑھ رہے تھے، اپنے افراد و وظائف میں مصروف تھے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضرت آپ بھی، حضور آپ کی ولایت کی تو ڈنکے دنیا میں بج رہے ہیں اور آپ بھی گن کر تسبیح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ اسی تسبیح نے ہی تو اسی مقام تک پہنچایا ہے، اسی تسبیح نے ہی تو اسی مقام تک پہنچایا ہے۔ کہ دیکھیں جو لوگ گن کر نہیں پڑھتے نا، جو تسبیح پر نہیں پڑھتے، ان کا ذکر و اذکار بہت کم پڑا جاتا ہے۔ آپ پوچھ لیں ان سے جو کہتے ہیں نا کہ نہیں جی ہم تو شمار کر کے پڑھتے رہے، ان سے بندہ پوچھے بھائی چلو نہیں پڑھتے، یہ بتاؤ درود پاک پڑھتے کتنا ہو؟ اور نہیں جناب ہم کیا بتائیں، ہم ریاکاری کریں، ہم آپ کو کیا بتائیں، پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں۔ یقین مانے 100 مرتبہ بھی شاید ہی مشکل سے ان کو پڑھنا نصیب ہوتا ہو، اور جو گن کر درود پاک پڑھتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ کئی بہاریں اور کئی جو ہے نا واقعات سننے کو ملتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک شخص میرے جاننے والے ایک شخص کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نیت کی کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، اور کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور 8 لاکھ مرتبہ میں درود پاک پڑھ چکا تھا۔ کہ میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی،
ظاہر ہے کہ تسبیح پر درود پاک وہ پڑھے ہوں گے. تو بندہ ملا, اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو, تسبیح پر درود پاک پڑھ رہے ہو, گن کر درود پاک پڑھ رہے ہو. وہی بات کہ اللہ تعالیٰ گن کر تھوڑی دیتا ہے جو تم گن کر پڑھ رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی بات سمجھ آئی کہ واقعی اللہ تو بے حساب دیتا ہے, ہمیں بھی بے حساب پڑھنا چاہیے. میں نے گن کر پڑھنا چھوڑ دیا, میں نے گن کر پڑھنا چھوڑ دیا, اور تب سے میں نے گن کر پڑھنا چھوڑا ہوگا. تو میں نے کہا اچھا چلیے آپ نے گن کر پڑھنا چھوڑ دیا, یہ بتائیں آپ کتنی تعداد میں آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں بس پڑھ ہی لیتا ہوں. میں نے کہا نہیں نا, بتائیں آپ کہ کتنی تعداد میں آپ درود پاک پڑھتے ہیں. کہتے ہیں 300-400 تو پڑھ ہی لیتا ہوں. میں نے کہا جناب غور کریں, جب گن کر آپ درود پاک پڑھتے تھے تو 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک آپ کا پڑھا جاتا تھا, اور آج بغیر گنے پڑھ رہے ہیں تو 300-400 پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ عنقریب اس تعداد سے بھی محروم ہو جائیں. پھر میں نے انہیں گن کر درود پاک پڑھنے کے فوائد و برکات بتائے, گن کر پڑھنے کے فضائل بتائے, اور بتایا کہ جناب آپ مس گائیڈ ہو چکے ہیں. شریعت میں کسی بھی مقام پر کسی جگہ بھی گن کر پڑھنے سے منع نہیں فرمایا گیا. آپ نے کسی بھی عالم صاحب کو, علم والے کو, مفتی صاحب کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ گن کر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. قصور آپ کا بھی تو ہے. آپ نے کیسے اس جاہل شخص کی بات مان لی؟ آپ کو چاہیے تھا اگر آپ کو یہ بات آپ نے سنی تو آپ کسی عالم صاحب سے رجوع کرتے, کسی مفتی صاحب کے پاس پہنچتے اور انہیں کہتے کہ جناب میں نے یہ بات سنی ہے, مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ آیا گن کر پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں. تو وہ آپ کی رہنمائی کرتے. آپ نے بھی تو اس شخص کی بات پر عمل شروع کر دیا. تو کہتے ہاں جی واقعی میں مس گائیڈ ہوا, مجھ سے غلطی ہوئی. اتنے ایام میرے جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کے بغیر گزر گئے, بڑی کم تعداد میں درود پاک پڑھنا نصیب ہوا. کہتے ہیں کہ آج سے ہی میں نیت کرتا ہوں کہ گن کر درود پاک پڑھوں گا اور ویسے ہی اپنے روٹین کو بحال کروں گا. انہوں نے جناب گن کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. پھر کچھ عرصے بعد میری فون پر ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین, اب 13 لاکھ مرتبہ میرا درود پاک پڑھا جا چکا ہے. 13 لاکھ مرتبہ میرا درود پاک پڑھا جا چکا ہے. تو یہ ہے گن کر درود پاک پڑھنے کی برکت. اور یقین مانے یہ گن کر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ بندہ بہت زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, اس کا نام ہے محمد آفتاب. اس شخص کا کہنا ہے, کہتے ہیں کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرنے سے پہلے, گن کر درود پاک پڑھنے سے پہلے مجھے یاد نہیں کہ میرا 10 مرتبہ بھی درود پاک پڑھا جاتا ہوگا یا نہیں, کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں 10 مرتبہ بھی درود پاک پڑھتا ہوں گا یا نہیں پڑھتا ہوں گا. کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ نیت کی ہے کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا, اور جب سے میں نے گن کر پڑھنا درود پاک شروع کیا ہے, کبھی 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں, کبھی 15,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں, کبھی 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں, کبھی 30,000 مرتبہ بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے. اب تصور کریں, دیکھیں کتنا فرق ہے گن کر پڑھنے میں اور گن کر نہ پڑھنے میں. اور دیکھیں یہ جو عاشقان رسول ہوتے ہیں نا, جو یہ نیت کرتے ہیں کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے, ظاہر ہے کہ ان کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا ایک درود پاک کا پوسٹر بھی ہے جو کم و بیش 44,000 کی تعداد میں چھپ چکے ہیں. پاکستان بھر سے عاشقان رسول اس کو منگواتے ہیں اور منگوا کر اپنے علاقے کے مساجد میں لگاتے ہیں, جس سے پڑھ کر بے شمار عاشقان رسول یہ نیت کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. الحمدللہ ملتان شریف سے فی سبیل اللہ پورے پاکستان میں بھیجا جاتا ہے. انگلش میں بھی دستیاب ہے فورن کنٹریز کے لیے. تو اسے پڑھنے کے بعد عاشقان رسول کی کال تشریف آتی ہے. ظاہر ہے کہ میرا نمبر ہے, اس میں نمبر لکھا ہوا ہے زاؤں کا, جاز کا. تو عاشقان رسول نمبر پڑھ کر کال کرتے ہیں, اپنی نیتوں کا اظہار کرتے ہیں, اپنے درود پاک کی بہاریں سناتے ہیں, تعداد بتاتے ہیں. تو آج ظاہر ہے کہ ٹاپک ہے گن کر پڑھنے کے حوالے سے, تو گن کر پڑھنے کے حوالے سے ہی کلام کروں گا. یقیناً آپ کو مزہ آ رہا ہوگا, مکمل سنیں گے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ایک بھائی کی نواب شاہ سے کال تشریف لائی, امام مسجد تھے. کہتے ہیں کہ میں ایک شہر میں گیا تو درود پاک کا آپ کا یہ پوسٹر لگا دیکھا, نیت کی کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا, لیکن اس پر استقامت نہ مل پائی. پھر کچھ عرصے بعد دوسرے شہر میں گیا تو وہاں یہ درود پاک کا پوسٹر لگا دیکھا, تو کہتے ہیں کہ میں نے سچی اور پکی نیت کر لی ہے کہ میں زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا. میں 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے میں میرا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کمپلیٹ ہو جائے گا. میں نے کہا جناب اگر 10,000 مرتبہ روزانہ آپ درود پاک پڑھیں تو کم و بیش آپ کا 3 سال میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو کہنے لگے نہیں,
3 سال کہتے ہیں کہ میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھنا شروع کروں تاکہ جلد از جلد 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں. سبحان اللہ. اسی طرح لاہور سے ایک بھائی کی کال تشریف لائی, کہنے لگے کہ لوگ تو 8-10 سالوں میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے نا, میں نے سال 1.5 سال میں ہی اس کو پڑھ لینا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں 20,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. ایک بزرگ میرے پاس بھاولپور سے تشریف لائے, غالباً وہ پولیس ملازم تھے, تو یونیفارم بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا. ان کے ہاتھ میں کاؤنٹر تسبیح تھی, دوپہر کا وقت تھا, 2-3 بجے کا. تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا, میں نے کہا بزرگوں کتنا درود پاک پڑھتے ہیں آپ؟ درود پاک کا پوسٹر لینے کے لیے آئے ہوئے تھے بھاولپور سے ملتان. نیت ہوگی کہ میں بھی درود پاک کی خدمت کروں, میرا نام بھی درود پاک کی خدمت گاروں میں شامل ہو. تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا, میں نے کہا بزرگوں کتنا درود پاک پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگے بیٹا میں 50,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں. تہجد کے وقت سے درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں اور رات سوتے تک درود پاک پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. اے عائشہ رسول, اب تصور کریں کہ جو بندہ گن کر درود پاک نہیں پڑھتا, کیا وہ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پڑھ سکتا, قطعاً نہیں پڑھ سکتا, بالکل نہیں پڑھ سکتا. تسبیح انگلی میں ہوتی ہے تو یہ ریمائنڈر کا کام دیتی ہے, یہ بندے کو یاد دہانی کراتی رہتی ہے کہ تم نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ گن کر درود پاک پڑھے, کاؤنٹر تسبیح کو اپنی انگلی کی زینت بنائے اور درود پاک روزانہ پڑھنے کے لیے ایک تعداد مقرر کر لے. کوشش کرے کہ وہ تعداد 3,000 سے زیادہ ہو, 5,000 یا 7,000 یا 10,000 کے قریب ہو, تاکہ جلد از جلد اس کا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا جائے. اور بہت سارے ایسے سیغے ہیں جو آسان بھی ہے, جامع بھی ہیں اور مختصر ہیں, جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بڑی آسانی سے بندہ بہت زیادہ تعداد میں درود پاک ان کے ذریعے پڑھ سکتا ہے. گن کر پڑھیں, جتنا درود پاک پڑھیں آپ روزانہ اسے لکھیں. ایک ڈائری اپنے پاس بنا لینا, ایک کاپی بنائیں, رجسٹر بنائیں, روزانہ درود پاک جتنا پڑھیں بلا ناغہ اس میں لکھ لیں. بلکہ اپنے فیملی ممبرز کے بھی اس میں اکاؤنٹ بنائیں, ان کی تعداد بھی لکھیں, دوستوں کو بھی ترغیب دیں, اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں, اپنے گھر والوں کے اکاؤنٹس اس میں بنائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ان کو ترغیب دیں گے تو ان کا بھی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا, ان کا بھی کثرت سے درود پاک پڑھا جائے گا. جب وہ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب 4-5 اکاؤنٹس ہوں گے تو ایک کمپٹیشن کریٹ ہو جائے گا, تو ایک مقابلے کی صورت بن جائے گی. تو نیکیوں میں حرص ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ جائیں, زیادہ پڑھنے میں کامیاب ہوں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس بنائیں, جتنا درود پاک پڑھیں اسے لکھیں, ہفتے بعد مہینے بعد ٹوٹل کرتے رہیں تاکہ آپ کو معلوم ہوتا رہے کہ کتنی تعداد میں آپ درود پاک پڑھ چکے ہیں. خصوصاً اپنے بچوں کو درود پاک کی کثرت کرنے کا ذہن دیں, انہیں کاؤنٹر تسبیح لے کر دیں اور ان میں تحائف تقسیم کریں کہ جو بچہ زیادہ درود پاک پڑھے اسے تحفہ دیں. یقین مانیں اس کی روحانیت ترقی کرے گی, اس کا جو دماغ ہے اس میں پاکیزگی اور طہارت آئے گی. انشاءاللہ وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوگا. جو درود پاک کی کثرت بچپن میں کرے گا نا, وہ اس مقام پر پہنچے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو گن کر درود پاک پڑھیں, لکھیں, ہر مہینے بعد ٹوٹل کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ کتنی تعداد میں آپ درود پاک پڑھ چکے ہیں. تو آج کی تھی یہ ویڈیو, امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں جو کنفیوژن تھی, جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہوگی. اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ بہت سارے ایسے بندے ہیں کہ جو غلط فہمیوں میں مبتلا ہوں گے. آپ کے صرف ایک کلک سے ان کی یہ غلط فہمی دور ہوگی, اور جب وہ غلط فہمی دور ہوگی تو وہ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے, وہ بھی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. کس کا پڑھا گیا قبول ہو جائے, اور درود پاک تو ویسے ہی قبول ہے. اس کا بیڑا پار ہوگا تو اس کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ بھی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے نا, اور گن کر پڑھیں گے نا, اور کتنی تعداد میں درود پاک پڑھیں گے. اپنی بہاریں بھی اگر آپ جو ہے وہ مجھے سینڈ کرنا چاہیں تو مجھے واٹس ایپ کریں. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بہار پر بھی ویڈیو بنا دوں. آپ کا کوئی تجربہ ہو, مشاہدہ ہو, درود پاک کی برکت ایسی ملی ہو کہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ سرکار کے امتی اسے سن کر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں, تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا.
لیکن کیجیے گا واٹس ایپ کال نہ کیجیے گا کیونکہ مصروفیات میری بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کریم جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.